میں فضل چودھری ضمیر کی آواز سے ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں چند ٹوٹکے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اس سے محظوظ ہوں گے، اور یہ ہے بھی کافی حقیقت مندانہ یہ ٹوٹکے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ظاہر ہے آپ کے پاؤں میں موچ ہو تو آگے آپ چل نہیں سکتے، ظاہر ہے اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہوگی تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ٹوٹی قلم اور لوگوں کی جلن یہ اپنی قسمت نہیں لکھنے دیتی۔ تو یہ ایسے ایک محاورے ہیں دنیا میں جو ہماری روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہیں۔ پھر اس طرح ہے کہ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ہمیں اپنی غلطی نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، دوسرے کی جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک لاش اگر تیرتی آ رہی ہے کنارے پہ تو آپ سمجھیں کہ وہ جو جسم کا بوجھ نہیں، وہ سانسوں کا بوجھ تھا۔ تو زندگی بھی میں جو بھی ہے زندگی یہ سانسوں پہ ہی اس کا انحصار ہے۔ اگر سانس ہیں تو آپ کی زندگی رواں دواں ہے، اگر سانس نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ڈھانچہ ہے۔ تو یہ کافی حقیقت مندانہ باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ انسان چاہتا ہے کہ اس کو اڑنے کے لیے پر ملے، اور پرندے جو ہیں وہ گھر چاہتے ہیں۔ دونوں سوچے ہیں، پر ان کے پاس ہیں پرندوں کے، لیکن ظاہر اڑ کے وہ ظاہر ہے وہ کہیں جگہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، ان کی تو خواہش گھر کی ہوتی ہے۔ انسان کو گھر ملا ہوتا ہے، وہ اڑنے کے لیے چاہتا ہے مجھے پر ملے کہ میں بلند سے بلند اوپر سے اوپر جاؤں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے کام سے پہچان ہے، انسان کی پہچان جو ہے وہ کام سے ہے، ورنہ تو وہ پتلے جو کپڑے، قیمتی کپڑے جو ہیں، مہنگے کپڑے جو ہیں، وہ دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پتلوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آگے دیکھیں ہم، انسان پیسے کے لیے بھاگتا ہے، پیسہ اس کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو اوپر نہیں لے جا سکتا، پیسہ انسان کو لے جا سکتا ہے۔ تو یہ چند ٹوٹکے ہیں اور ہے بھی حقیقت۔ تو اس پہ میں نے کہا صرف یہ چھوٹی سی یہ گفتگو تھی، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بعض دفعہ یہ چھوٹے ٹوٹکے بھی جو ہیں ہمارے لیے کافی کارآمد ہوتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے آپ کسی کے ٹوٹی قلم اور جلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جلن ہے تو کسی لیے آپ لکھ نہیں سکیں گے، تو پھر آپ کی قلم جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے نہ آپ اپنی کچھ قسمت لکھ سکیں گے نہ کچھ، کیونکہ آپ تو ایک شکار ہیں جلن کا۔ تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کے اپنی سوچ کو بنانا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو لکھاری ہے، اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی یہ ایک مثال ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر سے جلن جو ہے، کسی کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو پہلے بتایا کہ انسان اگر سوچے کہ اگر یہ اس کا سانس رواں دواں ہے تو یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک فوت ہوتا ہے اس وقت سانس چلتا رہتا ہے، اور سانس نکلتا ہے تو پھر ڈھانچہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی مستقل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم۔ میں اس میں اپنی بڑائی نہیں کہتا، مجھے تو بہت اس کا خیال رہتا ہے کہ ہم سوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم گئے ہیں، پھر بھی ہمارا سانس چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عارضی موت ہے سونا جو ہے، تو لیکن سانس چل رہا ہے۔ اگر اس میں سانس بند ہو جائے تو وہ بڑی موت بن جائے گی، اصل موت بن جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں
ایک آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے.